بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ توحید ربوبیت کو شروع کرنے سے پہلے چند آیات سنیں۔ سورۃ حامیم سجدہ کے اندر 9 سے لے کر 12 تک آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین۔ آپ ان سے کہیں، کیا تم اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کر دیا؟ یعنی اس صفت کا مالک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، یعنی وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا حاکم ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلصَّائِلِينَ۔ اس نے زمین پہ پہاڑ بنا کر اس کے اوپر رکھ دیے، یعنی گاڑ دیے، اور اس میں برکت ڈال دی، اور 4 دنوں میں اس میں پائے جانے والے اسباب زندگی کا بندوبست کیا، سب حاجت مندوں کے لیے یکساں ہے۔ حامیم سجدہ آیات کا نمبر 9 اور 10 ہے۔ رب العالمین نے انسان کی بقا کے لیے ہر چیز پیدا کر دی جو انسان کو چاہیے، اور اس میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ یہ ہے ہمارا رب جو رب العالمین ہے، اور زمین میں بسنے والی تمام مخلوق جو قیامت تک رہے گی ان کے لیے روزی کا بندوبست پہلے سے اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ زمین میں مختلف قسم کے خزانے رکھ دیے جو آج ساری دنیا میں انسان استعمال کر رہا ہے۔ اللہ کی مدد اور اس کے فضل سے شروع کرتے ہیں توحید ربوبیت کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تدبیر کرنے والا، اس کا تعلق توحید ربوبیت میں بہت زیادہ ہے، اور بے شمار قرآن میں آیات ہیں، مختصر انداز میں بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام 18 نمبر آیت ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور وہ اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے اور وہ دانا اور خبر رکھنے والا ہے۔ جب آدمی اپنے عقیدے کو قرآن کے مطابق کر دے، جب اللہ کو مختار کل سمجھے اور کائنات کی تدبیر کرنے والا سمجھے، تو کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ سورۃ السجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یدبر الامر من السماء الی الارض۔ وہی آسمان سے زمین تک کے انتظام کی تدبیر کرتا ہے، یعنی ہر کام کی تدبیر، کیونکہ وہی قادر مطلق بادشاہ ہے، ساری کائنات کا اکیلا تدبیر کرنے والا ہے۔ زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہی ہر کام کی تدبیر کر رہا ہے، اور اس کا حکم زمین کے اوپر نفاذ ہوتا ہے، یعنی کسی کو زندہ کر رہا ہے اور کسی کو مار رہا ہے، کسی کو بیمار کر رہا ہے، صحت دیتا ہے، کسی کو غریب کرتا ہے اور کسی کو امیر کرتا ہے۔ ساری حاجتیں وہی پوری کرتا ہے بندوں کی۔ جب بھی کوئی مانگتا ہے، جس دعا کو چاہتا ہے وہ قبول کرتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا نہیں قبول کرتا۔ ساری کائنات کی ساری مخلوق کی روزی کی تدبیر کرنے والا، کہ ان کو صبح کو کیا دینا ہے، دوپہر کو کیا دینا ہے، رات کو کیا دینا ہے، اکیلا رب العالمین ساری کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی صفت اگر انسان کو سمجھ آ جائے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا ہر معاملے میں۔ اس صفت کا توحید ربوبیت میں زبردست دخل ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، وہی سب کی مرادیں پوری کرنے والا ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی مدبر ہے، صاحب اقتدار بادشاہ ہو کر ساری مخلوق کی دیکھ بھال اور پرورش کرنے والا، اور مخلوق کی روزی کا ذمہ دار ہے۔ انسانوں کی روزی دینے میں وہ کنجوس نہیں۔ اس نے دنیا میں اتنی چیزیں پیدا کر دی، اتنی چیزیں پیدا کر دی ہیں کہ جس کا شمار نہیں۔ ایک اطلاع کے مطابق اس دنیا کے اندر 20 لاکھ مخلوق ہے۔ یہ تو انسان کا صرف گیس ہے، اندازہ ہے،
حقیقت اللہ جانتے ہیں اس سے بھی کتنے گنا زیادہ مخلوق ہوگی۔ سورۃ المدثر 31 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، یعنی اتنی مخلوق ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سورۃ الابراہیم 36 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز عطا کر دی، دے دی جو تم نے مانگی، یعنی منہ مانگی چیزیں بھی، اور انسانوں کی ضرورت کی تھی جو انسان کو خبر نہیں تھی کہ یہ میرے لیے نفع والی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو یعنی اس کے احسانوں کو، تو انہیں ہرگز نہیں گن سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ظالم اور بہت ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کر دی، جو انسان اللہ سے طلب کرتا ہے وہ بھی دے دی، اور جو نہیں طلب کرتا وہ بھی دے دی۔ اللہ کے علم میں تھا کہ انسان کے حق میں یہ بہتر ہے، غرض اللہ نے تمام سہولتیں انسان کو دی جس کا وہ کبھی شمار نہیں کر سکتا۔ اگر سارے انسان لگ کے بھی اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو وہ گن نہیں سکتے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَظَلُومٌ کفار، یعنی انسان ظالم ہے۔ ظلم عربی میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اصل جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ لقمان 13 نمبر آیت میں، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح اللہ کی ناشکری بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ دیا اللہ نے، کائنات کو اللہ نے بنایا اور ہر چیز اللہ نے دی، یعنی اللہ کا شکر کرنے کی بجائے صرف انسانوں کا شکر کرے، اللہ کو بیچ سے نکال دے، یا انسانوں کا اللہ سے زیادہ شکر کرے۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ انسانوں کا شکر ادا نہیں کرنا، مگر دل میں خیال رکھے کہ اصل جس کا شکر کرنا ہے وہ میرا رب ہے، کیونکہ کافر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے نہ اس کی عبادت کرتا ہے، نہ اس کے احسان کو جانتا ہے، نہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کے غیروں کو سمجھتا ہے کہ وہ اس زمین پہ داتے ہیں، دستگیر ہیں، اور ہمیں نعمتیں عطا کرتے ہیں، یعنی بچے دیتے ہیں، رزق کی تنگی کو دور کرتے ہیں۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس زمین پہ کیا کچھ پیدا کیا ہے، ہماری بقا کے لیے، ہماری روزی کے لیے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، ہر وقت وہ ہماری ربوبیت کر رہا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کھانوں کی کتنی ورائٹیاں بنا دی ہیں، یعنی کتنے ہزاروں لاکھوں قسم کی خوراکیں اس زمین پہ پیدا کی جو ہمارے شمار سے باہر ہیں۔ لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق انسان کی خوراک میں سب سے زیادہ چاول کھایا جاتا ہے۔ چاولوں کی 40,000 قسمیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ کیوں نہ ہم اس رب کے قربان جائیں جس نے ہماری بقا کے لیے اتنا کچھ بنایا۔ سائنسدانوں نے حساب لگایا ہے کہ 1 لیٹر شہد بنانے کے لیے شہد کی مکھی کو 50 لاکھ پھول چوسنے پڑتے ہیں، یعنی وہ سب کی سب جو چوستی ہیں تو 50 لاکھ کے قریب پھول بن جاتے ہیں۔ 1 گرام کے لیے 4000 پھول چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو ہماری خدمت کے لیے لگا دیا، رات دن ہمارے لیے محنت کر رہی ہیں۔ انسانوں کو پھولوں سے بہت محبت ہے، بڑے خوبصورت لگتے ہیں، خوشبوئیں آتی ہیں۔ اس زمین پہ 40 لاکھ پھولوں کی قسمیں ہیں۔ انسان نے جو پرندوں کی قسمیں دیکھی ہیں اور ان کو قلم بند کیا ہے، اس زمین پہ 10,000 قسموں کے پرندے ہیں، اور خوبصورت پیاری پیاری ننھی ننھی تتلیاں، ان کی 20,000 قسمیں ہیں دنیا میں۔ سبحان اللہ، ان چیزوں کو کس نے بنایا ہے؟ سمندر میں انسان نے جو مچھلیاں دیکھی ہیں اور ان کی فوٹوگرافز بھی لی ہیں، ایک اطلاع کے مطابق جو انسان نے ان کی قسمیں دیکھی ہیں 28,000 ہیں۔ یہ تو صرف انسان کا کہنا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس سے کتنے گنا زیادہ ہیں۔ سمندر کے علاوہ دریاؤں میں جو مچھلیاں ہیں تقریباً 10,000 قسمیں ہیں۔ یہ ہے ہمارا رب جس نے ہماری بقا کے لیے
ہزاروں قسمیں پیدا کر دی اور کرتا ہے اور کرتا رہے گا قیامت تک۔ اس زمین پہ 210 قسمیں ہیں تقریباً بکریوں کی اور بکروں کی، شیپ کی 200 قسمیں ہیں، بھینسوں اور گاؤں کی تقریباً 1000 قسمیں ہیں۔ ساری دنیا میں تقریباً 500 قسمیں ہیں مرغیوں کی۔ ساری دنیا میں تقریباً 1300 کے قریب گندم کی قسمیں ہیں، 2000 قسمیں فروٹ کی ہیں، ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، اور ان میں ایک کی کتنی ورائٹیاں ہیں۔ آم کی ساری دنیا میں 1600 قسمیں ہیں، کیلے دنیا میں 1000 قسم کے ہیں، سیب جو انسان کے لیے انتہائی مفید ہے اس کی 7500 قسمیں ہیں، اور اس زمین پہ سبزیوں کی 2000 قسمیں ہیں، صرف ایک آلو کی 4000 قسمیں ہیں، ٹماٹر جس کی 3000 قسمیں ہیں، پیاز جس کی وجہ سے ہمارا سالن نہیں پک سکتا اس کی 600 قسمیں ہیں، گوبھی کی 80 قسمیں ہیں، گاجر کی 40 قسمیں ہیں، کدو کی 45 قسمیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز کو دیکھیں تو نظر آئے گی کہ اس کی کتنی اور ورائٹیاں ہیں۔ یہ مختصر بیان کیا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہمارا رب کتنا کریم اور کتنا مہربان ہے، کتنا فراغ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، کشادگی والا ہے اور علم والا ہے۔ تو اس نے کائنات کے اندر اتنی چیزیں ہمارے لیے پیدا کر دی کہ جو شمار سے باہر ہے، جن پھلوں کے رنگ اور ان کی خوشبو ہمیں کھینچتی ہے۔ کیا کبھی کھانے کے بعد رب العالمین کا دل سے شکر کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو الحمدللہ پڑھے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائی، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ یہ تو چند چیزیں گنائی ہیں، ورنہ رب العالمین کی ان گنت نعمتیں ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں۔ اور اس بات کو سوچیں کہ جس رب العالمین نے اس تھوڑی سی زندگی کے اندر اس زمین پہ کتنا کچھ ہمارے لیے مہیا کر دیا ہے، اگر ہم توحید کو سیکھیں اور ایمان پر قائم رہیں اور اسی حالت میں جائیں تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا، جس کی سوچ اس جہان میں ہم کر نہیں سکتے۔ کیا کچھ دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو۔ اس لیے توحید کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ مزید کچھ تھوڑا سا غور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے متعلق۔ پہلے اس حدیث کو سنیں۔ سلسلۃ الحدیث الصحیحہ کے اندر 1788 نمبر ہے، جس میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات میں فکر نہ کرو۔ یعنی اللہ کے متعلق سوچنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا ہی سوچیں کہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے اور ہمارا رب ہے۔ کیسے ہے اور کیسے نہیں اس کی کیفیت کو وہی جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں یعنی کائنات میں غور فکر کرنے کا کہا ہے۔ اب تھوڑا سا اور غور و فکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے متعلق ہم سوچیں کہ ہم کیا تھے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری جانوں میں نشانی ہے، تم کیوں نہیں دیکھتے۔ سورۃ ذاریات 21 آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ انسان اپنی جان کے اندر دیکھے کتنی ہی نشانیاں ہیں۔ سورۃ یوسف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور آسمانوں اور زمینوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے گزرتے ہیں اور ان پر توجہ نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے کہ یہ کیسے بنی ہے اور کس نے بنائی ہے۔ اگر یہ غور و فکر کرتے تو ان کے رب کی نشانیاں ان کو ضرور نظر آ جاتی اور اپنے رب کو ضرور پہچان لیتے، بلکہ الٹا اللہ کی ذات کے اوپر اعتراض کرنے لگا انسان اور لوگوں کو شکوک ڈالنے کے لیے عجیب و غریب کہانیاں گھڑنے لگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے بھی بڑی بڑی حجتیں کرتے تھے۔ سورۃ یاسین میں 77 سے لے کر 79 تک آیات ہیں جس میں اللہ نے ذکر کیا ہے ایسے ہی لوگوں کا جو الٹا
سوچنے کی بجائے اپنے رب کی ذات کے اوپر اعتراض کرنے لگے جس نے ان کو پیدا کیا۔ چنانچہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا پھر وہ اچانک جھگڑا کرنے لگتا ہے۔ آگے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، وہ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول چکا ہے، کہتا ہے کہ ہڈیوں کو جب وہ بسیدہ ہو جائیں گی تو انہیں کون زندہ کرے گا، یعنی ان ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ ابی بن خلف تھا اور کچھ میں آتا ہے کہ عاص بن وائل تھا، کوئی بھی ہو انہی میں سے کوئی تھا کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہے، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا ہے۔ آگے فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، آپ ان سے کہیں اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا اور وہ ہر قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ اس کے اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے ان آیات میں۔ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں ایسے اعتراضات کرتے ہیں، اگر ان چیزوں پر غور کریں تو ضرور ان کو ایمان پیدا ہو جائے گا۔ ہاں وہی چیزیں اگر سائنسدان ان کو کہیں تو ان پر بڑی جلدی ایمان لاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق جب کوئی چیز کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ ایک مومن کو بھی ان آیات پر خوب غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے پیدا کیا ہے۔ آج اتنی ڈسکوری ہو چکی ہے کہ ہر چیز کو اوپن کر دیا سائنس نے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر 200 قسم کے سیل ہیں جن سے ہم بنے ہوئے ہیں، اور ایک ایک اربوں ہاں خربوں ہاں ہیں جن کے ذریعے سے ہم بنے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جتنے انسان کے جسم کے اندر سیل ہیں خلیے ہیں ان کی اگر ایک ایک کے برابر اینٹ بنا دی جائے تو ایک بہت بڑا شہر بن جائے گا جس میں ہزاروں مکان بن سکتے ہیں، یعنی اس قدر سیل ہیں کہ شمار سے باہر ہیں۔ اللہ اکبر، اس انسان کو ایک بوند سے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور کتنی زبردست اس کی پیدائش میں حقیقت ہے۔ وہ رب جس نے اندھیروں کے اندر اس کی پرورش کی، اس کے اجزاء بنائے اور اس کی مشین کو بنا کر دنیا میں بھیجا، اور اس مشین کے اندر اتنے سسٹم ہیں، اتنے نظام ہیں کہ انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون کے مطابق ہمارے اندر کتنی نشانیاں ہیں کہ ہم ان میں کیوں نہیں غور و فکر کرتے۔ ہم اپنے کھانے کو ایک جگہ ڈالتے ہیں، پانی بھی ایک جگہ ڈالتے ہیں، پانی علیحدہ ہو رہا ہے، کھانا علیحدہ ہو رہا ہے، اس کے اندر جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ ہمارے جسم کو جا رہی ہیں، جگر کام کرتا ہے اور پھر خون کے اندر شامل ہو کر سارے جسم میں خون سپلائی ہو رہا ہے۔ ایک ایک سیل علیحدہ علیحدہ چھوٹا سا ایک ذرہ ہے، ایک قطرے کے اندر 5 ملین ریڈ سیل ہوتے ہیں جس سے ایک قطرہ بنتا ہے، اور ایک حساب سے پورے جسم میں جتنا خون ہے تو 25 ٹریلین سیل ہوتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ 1 ٹریلین کتنا ہے؟ 1 ملین ہمارے حساب سے 10 لاکھ کا ہوتا ہے، 1 بلین 1000 ملین کا ہوتا ہے، اور 1000 بلین ہو تو پھر 1 ٹریلین بنتا ہے۔ اور اس میں وائٹ سیل علیحدہ ہیں، ان کی علیحدہ گنتی ہے، جو ہمارے جسم میں بیماریوں کو ختم کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ہر روز یہ ملینز کی تعداد پہ ختم بھی ہوتے رہتے ہیں، پھر پیدا ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ غرض کس کس نظام کو ہم دیکھیں، اللہ کی یہ نعمتوں کی تحقیق ختم نہیں ہو رہی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی وہ آیت بار بار یاد آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ صرف ایک
نعمت چھین جائے تو انسان کو مصیبت پڑ جاتی ہے۔ آنکھ میں ایک چھوٹا سا ذرہ پڑ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ پانی کا ایک قطرہ پھیپھڑوں کے اندر چلے جائے پیتے ہوئے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، کھانسی آ جاتی ہے۔ ایک ایک نعمت اللہ کی کتنی بڑی عظیم ہے جو اللہ تعالی ہمیں دے رہے ہیں، رات دن اس کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اور پھر اس کو رب العالمین نہیں مانتے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورۃ التکاثر، اس کی یہ آخری آیت ہے۔ پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا، ایک ایک چیز کا پوچھا جائے گا۔ اگر ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو ضرور بالضرور اللہ درگزر کرے گا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں توحید ربوبیت کے متعلق کچھ خاص باتیں کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔